ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لعن المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، اسلام اس دنیا میں خدا کا آخری پیغام ہے، اور یہ تمام انسانوں کے نام دنیا اور آخرت کی تمام قسم کی کامیابیوں کا پیغام لے کر کے آیا ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جنم لینے والی وہ دونوں قسمیں جس کو مرد اور عورت کہا جاتا ہے، ان دونوں کے لیے اسلام آخری پیغام بن کر کے آیا ہے۔ اور جہاں اسلام نے مردوں کے حقوق بیان فرمائے اور مردوں کے مقام اور مرتبے کو کھلے الفاظ میں واضح فرمایا، وہیں مذہب اسلام نے عورت کے مقام اور مرتبے کو بھی واضح فرمایا۔ گزشتہ جمعہ کو حضرت الاستاذ نے مرد اور عورت کے رشتے کے تقدس اور پوترتا کو بیان فرمایا تھا۔ اسی سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے ایک دوسرے پہلو کو، جو اس کے مقام، مرتبے اور اسٹیٹس کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہے، چونکہ ہماری یہ بات جہاں آپ حضرات سن رہے ہیں، وہیں ہماری خواتین اور مستورات بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے سن رہی ہیں۔ جہاں دوسرے ذریعوں سے، میڈیا وغیرہ کے ذریعے، ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اس باہر کی دنیا کی وہ باتیں سنتی ہیں جو کسی حد تک انہیں اپنے مقام اور اسٹیٹس کے بارے میں احساس کمتری اور لگھوتا گرنتھی میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھتی ہیں کہ واقعی میں
اسلام نے ہمارے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں، اور پرسنل لا کے موقع پر جیسا کہ اس وقت کا ہمارا سلگتا مسئلہ اور انتہائی سینسیٹیو مسئلہ جس کو کہتے ہیں ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہے، اس بارے میں کچھ ایسی خواتین کہ جن تک یا تو ہماری یہ بات حقیقت میں پہنچی نہیں تھی، یا جنہوں نے اپنے اسلام کا اور اسلام نے انہیں جو مقام اور مرتبہ دیا ہے اس کی اسٹڈی اور ابھیاس نہیں کیا تھا، یا کہہ لیجئے کہ دین سے دوری تھی اور اسلامی معاشرے اور سماج سے بہت حد تک دور چلی گئی تھی، یا یہ کہ وہ کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئی، اور یہی تیسری بات زیادہ محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری یہ مستورات اور خواتین ان طاقتوں کا جن کو اسلامو فوبیا کہا جاتا ہے، اسلام دشمنی کہا جاتا ہے، جو کسی بھی حد تک ایری چوٹی کا زور لگا کر کے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے گھر کے ہی افراد کا استعمال کرنے کی انتہائی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک تو ہے انسان کو بدنام کیا جائے کسی اور کے راستے سے، مگر کسی کو بدنام کیا جائے اسی کے گھر کے فرد سے، یہ بہت ہی خطرناک اور ناپاک کوشش ہے۔ تو اسلام دشمنی کی بنیاد پر ہماری ان مستورات کو پروپیگنڈے کا شکار بنا دیا گیا، اور کچھ پرسنٹیج ٹرپل طلاق کے جو واقعات اس ملک میں پیش آ رہے ہیں انہیں بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا، اور یہ ان کے دماغ کے اندر بٹھا دیا گیا کہ واقعی میں اس مسئلے میں اور اس جیسے کئی مسائل میں، صرف ایک مسئلہ ہی نہیں ہے، اس جیسے کئی مسائل ہیں جن مسائل میں مذہب اسلام نے نعوذ باللہ آپ کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا ہے۔ تو آج میں نے جو سبجیکٹ اور موضوع کا انتخاب کیا ہے نکاح کی مجلس کے عنوان سے، چونکہ نکاح کے دو ممبر جن میں سے ایک ممبر مرد ہے اور ایک عورت ہے، نکاح کے دو رکن ہے، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، تو اسی دوسرے رکن سے جس کے ذریعے نکاح اور شادی رچائی جاتی ہے اور جس کے ذریعے کسی بھی سوسائٹی اور افراد کو آگے، سوسائٹی اور اس کے افراد کو آگے بڑھایا جاتا ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ چونکہ ہماری یہ آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے تو یہ جو مخالف آوازیں سن کر کے ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن ایک امکان اور پاسبلٹی کے درجے میں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ہم اپنی یہ آواز پہنچا کر کے ان کو ان کا اسٹیٹس اور مقام یاد دلانا چاہتے ہیں۔ بزرگوں، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے، وقت ابھی بہت مختصر ہے اور اس میں موٹی موٹی سی چند باتیں کر لینی ہیں۔ اسلام نے عورت کو کیا مقام اور مرتبہ دیا اس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ عورت کی کئی حیثیتیں ہیں، عورت کے کئی رول اور کردار پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو عورت اپنی جوانی کے مرحلے سے لے کر کے اپنی موت تک اور بڑھاپے کے مرحلے تک تین قسم کے دور سے گزرتی ہے، تین قسم کا رول اور اس کا کردار ہوا کرتا ہے۔ ایک کردار تو اس کا یہ ہے کہ وہ بحیثیت ماں کے معاشرے کے اندر دیکھی جاتی ہے، اس کو ایک زمانہ اس کے اوپر ایسا گزرتا ہے کہ اس کو ماں کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، ماں کا رول ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ ماں کی حیثیت سے ہیں تو ہم یہ بات پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مذہب اسلام نے اس عورت کو ماں کی حیثیت سے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے اور جو اسٹیٹس عطا فرمایا ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب اور ریلیجیس کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو اتنی بڑی حیثیت مذہب اسلام نے جو دی ہے کسی مذہب کے اندر دور دراز تک کی اسٹڈی کے باوجود پہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ قرآن کی زبردست آیت کریمہ جہاں خالق کائنات میرے اور آپ کے پروردگار نے
انسانوں کو اپنی ربوبیت کی طرف متوجہ کیا اور اپنے خالق ہونے کو یاد دلایا ہے، اپنے پروردگار اور پالنہار ہونے کو یاد دلایا ہے، وہاں کسی کو یاد نہیں فرمایا۔ اگر یاد فرمایا تو ماں باپ کو یاد فرمایا، اور ماں باپ میں بھی آپ دیکھیں جب بھی ہم پروناؤنسنگ اس کا کرتے ہیں تو پہلے نمبر پر ماں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے ہی نمبر کے اوپر باپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور قرآن نے اس بات کو بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ پھر فرمایا کہ جب یہ ماں اپنے مرحلوں سے گزرتی عمر کے اس مرحلے کے اوپر پہنچ جاتی ہے کہ ایک جانب میں وہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو دوسری جانب میں اس کے سامنے اس کا بیٹا جوان ہوتا ہے۔ ایک جانب میں یہ بوڑھی ہو رہی ہے اور دوسری جانب میں اس کا بیٹا جوان ہو رہا ہے۔ خالق کائنات جو نیچرل کو پیدا کرنے والا ہے، جو پرکرتی کا بنانے والا ہے، اس کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ جب لمبا تڑنگا انسان بن جائے گا اور جب 18 سال کی عمر جس کو ہم پختہ وہی کہتے ہیں اس سے آگے بڑھ جائے گا تو اس کے اندر ایک صفت پیدا ہوتی ہے جو انتہائی ایموشنلی صفت کہی جاتی ہے، جس کو جذباتیات کہا جاتا ہے۔ یہ بھڑک اٹھے گا اور اس موقع کے اوپر یہ اس کی اپنی کمزور ماں کا وہ احترام نہیں کر پائے گا جس احترام کی اس مرحلے کے اندر اس کو ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو قرآن نے اس موقع کو سامنے رکھ کر کے اس بوڑھی ماں کا خیال رکھ کر کے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اس کو اف تک مت کہو۔ چاہے تمہیں اپنے جذبات کی قربانی دینی ہو تو دے دیجئے، چاہے تمہارا دنیاوی اعتبار سے تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہو تو اس کو برداشت کر لیجئے، لیکن اس مرحلے پر آ کر کے تم جو ہے اس کا ہاتھ پکڑو، اس کو برا بھلا مت کہو۔ قرآن نے تو بڑے عجیب و غریب انداز سے کہہ دیا کہ لا تقل لہما اف، اس کو اف تک مت کہو، بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، اس میں نہیں جانا ہے۔ ولا تنہرہما، اور اس کے ساتھ جب تم گفتگو کرو اور بات چیت کرو تو ذرہ برابر بھی اس کو جھڑکو نہیں۔ ولا تنہرہما، بلکہ کہا وقل لہما قولا کریما، انتہائی محبت سے لبریز پیار بھرے انداز میں، ایسا انداز کہ وہ ماں اپنے بیٹے کی زبان سے ماں کا لفظ سنتے ہی پانی پانی ہو جائے اور اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہاں میں نے جس بیٹے کو اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے وہ بیٹا آج جس مٹھاس اور پیار کے ساتھ اور جتنی محبت کے ساتھ مجھے ماں کہہ کر کے پکار رہا ہے، اس کو جنتے وقت مجھے جتنی تکلیفوں کا احساس ہوا تھا، آج وہ تمام تکلیفیں اس کے اس محبت بھرے اور میٹھے بول کو سن کر کے میرے نزدیک کافور کی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ یہ احساس، یہ مذہب اسلام نے ماں ہونے کی حیثیت سے اس کو مقام عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عورت جب تو ماں ہوتی ہے تو سن لے، جب تو ماں ہوتی ہے تو تیرے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے۔ سیدھا سا مطلب بیان فرما دیا قرآن نے کہ کسی بھی صورت کے اندر معاشرے میں اس عورت کو، اس صنف نازک کو، جس کو نازک کوالٹی کہا جاتا ہے، اس کو کسی بھی صورت کے اندر تم نظر انداز نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں، اس کے ویلیو کو تم گھٹانا چاہو تو نہیں گھٹا سکتے ہو۔ آخری درجے کی بات بیان فرما دی کہ اگر تیرا عقیدہ آخرت ہے اور مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس بات پر تیرا یقین ہے، تو سن ماں کی خدمت کر کے آنا وہاں پر، اس لیے کہ اسی کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھی ہے۔ ایک صحابی رسول نے آ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ، میرے سب سے اچھے ویوہار کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ اور پہلا حقدار کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں۔ پھر سوال کیا کہ اور کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر سوال کیا کہ کون؟ فرمایا تیری ماں۔ تین مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ سوال کیا گیا، تینوں مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت ہی کا نام لیا اور چوتھی مرتبہ میں کہا کہ تیرا باپ۔ عورت جب ماں کی حیثیت سے ہوتی ہے تو اس کو یہ مقام عطا فرمائے۔ عورت جب بیٹی کی حیثیت سے ہوتی ہے، ایک ایک درجہ اس کا دیکھیں، مرحلہ وار، یہ صرف چند مسائل کو دے کر کے چاکلیٹ اور ٹافی کی شکل میں اس کے منہ میں دے دیے جائیں اور اس سے اس کے سمجھ لیا جائے کہ اس کے جسم کے پورے نیوٹریشن اس کو مل گئے ہیں اور جتنے وٹامنز کی اس کو ضرورت ہے وہ تمام کے تمام وٹامنز اس کو مل گئے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کہہ لیجئے کہ ناقلی کی اور بیوقوفی کی اور حماقت کی بات ہے. کیا یہ چند مسائل حکومت وقت کی طرف سے یا کسی بھی پارٹی کی طرف سے یا کسی بھی جماعت کی طرف سے حل کر دیے جائیں تو کیا ہماری مستورات کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ہرگز ہماری مستورات کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہماری مستورات اور خواتین کے مسائل کا سلسلہ تو ان کے بچپن سے شروع ہوتا ہے اور 55 پر جا کر کے ختم ہو رہا ہے. مذہب اسلام نے ہر مرحلے کو سامنے رکھ کر کے اس کو کہا. اگر وہ بیٹی کی حیثیت سے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں اس بیٹی کی بنیاد پر اگر تجھے تکلیف اٹھانی پڑی، تجھے صبر کرنا پڑا اور تو نے اس کی بہترین تربیت عطا فرمائی تو جا، میں محمد اس بات کی ضمانت اور گارنٹی لیتا ہوں کہ تیرے اور جہنم کے درمیان میں یہ بیٹی ایک آڑ اور پردے کی حیثیت سے کھڑی ہو جائے گی. اتنا ہی نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں ایک روایت کے مطابق کہ اگر کسی انسان نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی یا کسی نے اگر 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ایک بیٹی کی پرورش کی، سمجھ میں آیا، ایک بیٹی کی پرورش کرے، 2 کی پرورش کرے، 3 کی پرورش کرے، ان کی ٹھیک سے دیکھ بھال کرے، ان کی تعلیم کا نظم و نسق کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جنتی ہے، یہ سیدھا جنت کے اندر چلا جائے گا. عورت جب بیٹی کی حیثیت سے ہے تو اس کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے. آؤ آپ آگے بڑھیں. عورت جب جو ہے کسی کی بیوی کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، جو آج کی مجلس کا ہمارا خاص موضوع بھی ہے اور اسی پر مجھے بات بھی کرنی ہے، جب عورت کسی کی بیوی کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، وہ دامپتیہ جیون کے اندر آ کر کے کسی کا پتنیتو دھارن کر لیتی ہے، تو اس صورت میں مذہب اسلام نے اس کو جو اسٹیٹس عطا فرمایا ہے، کسی مذہب میں یہ بات گارنٹی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، کسی مذہب نے وہ مقام عطا نہیں فرمایا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. دنیا کا سروشریشٹھ سامان اگر کوئی ہو سکتا ہے، دنیا کی اگر کوئی بہترین چیز ہو سکتی ہے، کوئی چیز نہیں. تمہاری تجارت کی کوئی حیثیت نہیں، تمہارے کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں، تمہاری تعمیرات کی کوئی حیثیت نہیں، تمہارے علم اور نالج کی اس مقام کے اوپر کوئی حیثیت نہیں. قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں متاع الدنیا، دنیا کے ساز و سامان کے اندر اور دنیا کی چیزوں کے اندر سروشریشٹھ اور بہترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ کون ہے؟ المرأة الصالحہ. کسی انسان کو ایک نیک بیوی مل جائے. یہ پتنی ہونے کے اعتبار سے، بیوی ہونے کے اعتبار سے اس کو اتنا اعلیٰ اور اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے. آپ سننا چاہیں تو میں اور روایتیں بھی اس سلسلے میں سنا سکتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا بڑا اور کتنا کہہ لیجئے کہ اونچا جملہ ارشاد فرمایا تھا، کسی کے بارے میں یہ بات بیان نہیں فرمائی. حسنین بھی موجود ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اپنے نواسے بھی موجود ہے، ہر ایک موجود ہے. ہاں، پروشوں میں سے جس کو ہم مردوں میں سے کہتے ہیں وہ سب موجود ہے، لیکن یہ جملے اسپیشل نبوت کی زبان سے اگر نکلے ہیں تو صرف اور صرف میری ماں اور بہن کے لیے نکلے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں. فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں کا بہترین انسان اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ وہی انسان ہو سکتا ہے جو اپنی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عورت اتنا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے کہ وہ جب کسی مرد کے نکاح میں آ جاتی ہیں تو پھر اس کے اوپر یہ بات لازم اور واجب ہو جاتی ہے. یہ بات لازم اور واجب ہو جاتی ہے، یہ بات لازم اور واجب ہو جاتی ہے کہ تو اس کے سامنے اپنے اچھے سے اچھے سلوک کا مظاہرہ کرے. یہاں کبھی ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، ایک جانب میں ایک مرد کی بیوی ہے اور دوسری جانب میں اسی مرد کی ماں ہے، اور دونوں طرف اگر دیکھا جائے تو ماں کا بھی ایک مقام ہے اور ایک جانب میں اس کی بیوی کا بھی ایک مقام ہے. صحیح مرد اسی کو کہا جاتا ہے اور صحیح اور بہترین شوہر اسی کو کہا جاتا ہے کہ ماں کو ماں کی حیثیت دے دیا کرے اور بیوی کو بیوی کی حیثیت دے دے. کہیں ماں کی بنیاد کے اوپر بیوی کے ساتھ اگر ظلم اور زیادتی ہو جاتی ہے تو یاد رکھے فَإِنَّهُ عَوَانٌ، یہ تو تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کے طور پر رکھا ہے. اگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر پا رہے ہو تو تم خدا کی دی ہوئی امانت میں خیانت کر رہے ہو، اور خائن کا، خیانت کرنے والے کا اللہ کے یہاں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے. اتنا اونچا مقام عطا فرمائے.
ایک جانب میں شوہروں سے یہ حکم کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب میں دنیا کے انسانوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ جس کو تم کمزور سمجھتے ہو یا جس کو کہہ لیجئے کہ اگر وہ اپنے ایام اور ماہواری کے دنوں میں ہوا کرتی ہے، میرا مذہب تو کہتا ہے وہ کھانا پکائے گی تو ہم کھانا کھائیں گے، وہ گلاس بھر کر کے پانی دے گی تو ہم پانی پئیں گے، وہ ہمارے ساتھ بستر پر بیٹھے گی تو ہم اس کو بستر کے ساتھ بیٹھیں گے، اگر پیار اور محبت کرنا چاہیں گے تو ہم اس کے ساتھ پیار اور محبت بھی کریں گے۔ بتاؤ دوسرے مذہب میں جو ہمارے برادران وطن کا مذہب ہے، ان کے مذہب کی کتابوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ویسے کسی کی سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے مذہب کے اندر ہے کہ عورت اگر اپنے پیریڈ سسٹم کے اندر ہوا کرتی ہے اور ماہواری کے اندر ہوا کرتی ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے دیے ہوئے گلاس کا پانی کسی کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں برادران وطن کی میجورٹی سے کہ اگر تم اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے عورتوں کو حقوق دینا چاہتے ہو، عورتوں کے مقام اور مرتبے کو بڑھانا چاہتے ہو، تو جناب آپ اپنی میجورٹی کی ان مستورات کو جو آپ کے گھروں کے اندر اس طرح سے ہوتی ہے، ان کے کمرے تک بدل دیے جاتے ہیں۔ یہ جو گھٹن محسوس ہو رہی ہے، بیچاری نہیں کہہ پا رہی ہے اپنے باہر آ کر کے اس بات کا وہ برسرے عام اظہار نہیں کر پاتی ہے۔ ہمارے مذہب نے تو اس کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ ناپاکی ہے اپنی جگہ کے اوپر، کچھ عبادتوں سے اس کو روک دیا جائے گا اور مرد اور عورت کے اس آخری درجے کا جو ملاپ ہوتا ہے اس سے روک دیا جائے گا۔ وہ کچھ وجوہات کی بنیاد کے اوپر، اس کی سائنٹیفک وجوہات بھی ہے اور اس کی لوجیکلی وجوہات بھی پائی جاتی ہے، عقلی وجہیں بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، ہر اعتبار سے آپ دیکھیں تو وہ وجہیں پائی جاتی، مگر دوسرے کسی مرحلے کے اندر اس عورت کو ہم نے ناپاک تسلیم ہی نہیں کیا۔ اب ہمیں خود بھی سمجھنا ہے، ہماری مستورات کو بھی یہ سب باتیں سمجھانی ہے۔ اسلام نے جو خوبیاں ان کو عطا فرمائی ہیں، جہاں مرد کو خوبی والا بنایا ہے وہی عورتوں کو بھی خوبی والا بنایا ہے۔ جہاں مرد کو مخدوم ہونے کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، وہاں عورت بھی ایک مخدوم ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اچھا، یہ آواز بڑے زور و شور کے ساتھ لگائی جاتی ہے کہ مذہب اسلام نے ان کو دبا کر کے رکھا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے دبا کر کے رکھا ہے یا کسی اور نے اس کو دبا کر کے رکھا ہے۔ آؤ میں آپ کو ان کی آزادیوں کی چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل کی مثالیں چھوڑ دیجئے، قرن اول کی مثالیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں چل کر کے ام المومنین بن رہی ہے، حضرت ام سلمہ ابو سلمہ کے نکاح میں تھی، اور ابو سلمہ کا جب انتقال ہو گیا تو بیوہ ہو گئی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ کے خدمت میں جا کر کے، نبوت ان کی خدمت میں پہنچ رہی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ساتھ میں ہے یا بعد میں ساتھ میں ہوئے، جا کر کے اپنے نکاح کا پیغام پیش کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آپ ذرا سمجھئے کون جا رہا ہے؟ کائنات کا نبی، جن کے ساتھ نکاح کرنے کو ہر ایک فخر محسوس کر رہا ہے۔ ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خدمت میں جا کر کے، ایک بیوہ کی خدمت میں جا کر کے اپنے لیے نکاح کا پیغام پیش کیا کہ ام سلمہ، میں چاہتا ہوں کہ ہم تمہارا درمیان میں جو ہے ازدواجی زندگی کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہو جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اسلام کی دی ہوئی حق آزادی کا استعمال کیا۔ دیکھو کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ اس ملک کے اندر ایسا گزرا ہے، تاریخ پڑھو مسلمانوں، معلوم ہوگا آپ کو، ایک زمانہ اس ملک کے اندر ایسا گزرا ہے کہ گاؤں کے چودھریوں نے جس عورت کی خوبصورتی کے اوپر فریفتگی کا اظہار کیا، اس کو اپنے حرم میں لا کر کے رکھا ہے۔ یہ گزرا ہے یہاں پر زبردستی، چاہے اس کی مرضی ہو کے نہ ہو، ان کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے، اور یا اگر نکاح میں وہ نہیں آتی ہے تو رکھات کے طور پر اس کا استعمال کیا ہے۔ آج بھی وہ پرتھا ان کے اندر جاری اور ساری ہے۔ یہ سب چیزیں منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے، برادران وطن کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے، بلکہ جب بھی ہم دو چار افراد ان کے درمیان میں بیٹھیں گے، ہم اپنی اس خوبی کو بیان کریں گے، جیسے ہی ادھر سے خوبی کی بات بیان ہوگی ادھر سے ڈھکن کھلنا شروع ہو جائے گا۔ اپنے اندر کی عورتوں کی جو خرابیاں اور ان کی جو آزادی کو چھین لیا گیا ہے، لوگ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم خوبی بیان کرتے ہیں، وہ اپنے اندر کی باتیں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں کہہ کر کے انکار کیا، یا رسول اللہ،
میں ایک بیوہ ہوں, میرے بچے بھی ہو گئے ہیں, میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے, اب میں عمر کے اس مرحلے میں بھی نہیں ہوں, اور میرے اندر حیا اور غیرت بھی بہت زیادہ ہے. مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں آپ کے نکاح میں آ جاؤں اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دوں اور میں اس کو برداشت نہ کر سکوں, اس لیے یا رسول اللہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً ہی حضرت ام سلمہ کے پاس سے نکل جاتے ہیں. کوئی زور زبردستی مذہب اسلام نے یہاں پر نہیں کی ہے, نبوت نے یہ داخلہ اور نبوت نے یہ ایگزامپل دے دیا ہے. پھر بعد میں چل کر کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ام سلمہ کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کو راضی کرتے ہیں. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا. حضرات علماء بیٹھے ہیں, مغیث اور بریرہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. ایک کالے غلام تھے, انتہائی کالے غلام جن کو مغیث کہا جاتا ہے, حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک باندی تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بریرہ خوبصورت تھی اور مغیث بہت کالے تھے, اور ان کی غلامی کے دور کے اندر ان کا نکاح ہو گیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ, میری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بریرہ کو خرید کر کے آزاد کر دیا. اسلامک لو کے حساب سے جب دو غلام اور باندی کا نکاح ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر کسی کو آزاد کر دیا جائے تو اب یہ رائٹ اور اختیار دیا جاتا ہے, چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھے یا چاہے تو پھر اس نکاح سے علیحدگی اختیار کر لے. حضرت بریرہ کو جیسے ہی آزادی ملی تو انہوں نے اپنے اس رائٹ کا استعمال کرنا چاہا اور کہا حضرت مغیث سے کہ اب تم مجھ کو بالکل جدا کرو. حضرت مغیث چونکہ ان پر فریفتہ تھے, بیوی تھی اور بچے بھی ہو گئے تھے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کر کے آئیں. بریرہ چاہتی ہے کہ جدائی اختیار کر لے اور مغیث چاہتے ہیں کہ جدائی اختیار نہ کی جائے. بریرہ کا رائٹ تھا جدائی اختیار کر لینا, اور مغیث کہتے ہیں کہ نہیں, میری اور آپ کے درمیان اتصال سے رشتہ ہے, اب اس کو نہ چھوڑا جائے. یا رسول اللہ میں بریرہ کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریرہ کو سمجھایا کہ بریرہ تم مغیث کے ساتھ رہو, ان کی اب جو ہے عمر بھی ہو رہی ہے, ان کے بچے بھی ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں فرمایا, یا رسول اللہ مجھے آپ یہ بتلا دیجئے کہ یہ آپ کا حکم ہے. اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر, کیونکہ میں نبوت کے حکم کو ٹھکرا نہیں سکتی ہوں. اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر مجھے یہ رشتہ منظور ہے, لیکن اگر آپ کا حکم نہیں اور آپ کا مشورہ ہے تو پھر مجھے اپنا اختیار استعمال کرنے دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے بریرہ, یہ تو میرا مشورہ ہے اگر آپ مانو تو, ورنہ آپ کو پورا اختیار ہے. حضرت بریرہ نے اپنی آزادی کا بھرپور اختیار کر کے حضرت مغیث سے اپنے رشتے کو توڑ دیا. آپ دیکھیں ایسے کئی واقعات آپ کو مل سکتے ہیں. اس لیے مذہب اسلام نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی آزادی کسی اور مذہب میں نہیں دی ہے. لیکن چونکہ عورت ایک دنیا کی اور آخرت کی کہہ لیجیے کہ حسین ترین چیز ہے, ہاں دنیا کی اور آخرت کی حسین ترین مخلوق ہے عورت, اور جتنا حسن اور خوبصورتی اس کے اندر پائی جاتی ہے اس چیز کے استعمال کا اور اس چیز کو سنبھالنے کا طریقہ بھی اتنا ہی اہم ہوا کرتا ہے. خالق کائنات نے اور فطرت نے جب اس نیچر کو پیدا کیا تو اس نیچر کو سنبھالنے کے طریقے بھی بیان فرمائے ہیں. بس یہی کچھ طریقے ہیں جن طریقوں کو اگر انسان اختیار کرتا ہے تبھی جا کر کے اس عورت کا صحیح معنی میں ہم حق ادا کر رہے ہیں, ورنہ اس کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے. انہی طریقوں میں سے بس ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. مرد کو چاہیے, جیسا کہ میں ہر جگہ پر یہ بات کہتا ہوں, کہ اپنی آنے والی بیوی کا نمبر 1 اچھا نام رکھے, اور نمبر 2 آنے والی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرے, اور نمبر 3 آنے والی بیوی کے لیے اپنی زیب و زینت کو اختیار کرے, اچھا لباس پہنے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے جب واپس آتے تھے تو گھر پہنچنے سے پہلے 2 کاموں کو بہت اچھی طرح سے کر لیا کرتے تھے. آپ نمبر 1 مسواک فرماتے تھے تاکہ گھر پہنچنے سے پہلے منہ کی بدبو کو صاف کر دیا جائے, اور نمبر 2 آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کو پسند فرماتے تھے. اچھی سے اچھی خوشبو کا استعمال جو بھی میسر ہوتی تھی فرما لیا کرتے تھے, اور
घर पहुंचते थे और जो भी अपना लिबास होता था उस लिबास को ज़ैब तन फरमाते थे। ये दलील है इस बात की कि जहां मर्द एक औरत से इस बात की चाहत और ख्वाहिश रखता है कि मेरी बीवी मेरे सामने ज़ैब व ज़ीनत इख्तियार करे, खूबसूरत बन करके रहे और वो अच्छी तरह से कि देख करके इंसान का दिल लुभाए और जो है उसको इत्मीनान और सुरूर मुयस्सर हो, तो याद रखो तख्लीकी तौर पर और नेचुरली तौर पर औरत की भी ये ख्वाहिश अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है कि मेरा मियाँ भी मेरे सामने जरा खूबसूरत नजर आना चाहिए, मेरा मियाँ भी मेरे सामने एक अच्छे लिबास वाला होना चाहिए, उसका मुंह भी साफ होना चाहिए, उसके मुंह से किसी भी किस्म की तंबाकू की, बीड़ी की या प्याज की, लहसुन की, इन सब चीजों की बदबू ना आनी चाहिए। ये औरत का फितरी और नेचुरली राइट है और इस राइट से महरूम करने की बुनियाद के ऊपर मर्द और औरत के दरमियान में जिस इज़्दिवाजी और दाम्पत्य जीवन की बुनियाद के ऊपर जो सुनहरा और खुशी का माहौल पैदा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, इसलिए कि आप उसके नेचुरली राइट से उसको महरूम कर रहे हैं। हम हर चीज करते हैं, हर चीज, हाँ, लेकिन ये चीज जो अपनी मस्तूरात के लिए यानी अपनी बीवी के लिए करनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। नतीजा ये हुआ करता है कि हम अपनी औरत के लिए और औरत हमारे लिए जिंदगी का जीवन साथी होने के बावजूद भी हम अपने अंदर ये महसूस करते हैं कि अब हमारे और इनके दरमियान की जिंदगी काफी फीकी फीकी नजर आ रही है। दोस्तों, कहने की तो बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह किसी मौके के ऊपर इन बातों को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला मौलवी सुहेल सल्लमहू के होने वाले निकाह को बेहद कबूल फरमावे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को औरत के साथ एक अच्छा सलूक करने की तौफीक अर्ज़ानी नसीब फरमाए और अपनी मस्तूरात को समझाने की भी हम सब को तौफीक नसीब फरमावे। कुछ हजरात आए हुए हैं यहाँ पर इस वक्त अपनी कुछ ज़रूरतों को लेकर के, क्योंकि हमारे यहाँ का निज़ाम जो है इस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, लिहाजा उनकी जो भी ज़रूरतें हैं आप अपनी तहकीक के मुताबिक उनकी मदद फरमावे। तहकीक में वहाँ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज़ादी का इस्तेमाल किया, देखो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। एक जमाना इस मुल्क के अंदर ऐसा गुजरा है, तारीख पढ़ो मुसलमानों मालूम होगा आपको, एक जमाना इस मुल्क के अंदर ऐसा गुजरा है कि गांव के चौधरियों ने जिस औरत की खूबसूरती के ऊपर फरिश्तगी का इजहार किया उसको अपने हरम में ला करके रखा है। ये गुजरा है यहाँ पर, जबरदस्ती चाहे उसकी मर्जी हो के न हो उनको अपने निकाह में ले लिया है, और या अगर निकाह में वो नहीं आती है तो रखात के तौर पर उसका इस्तेमाल किया है। आज भी वो प्रथा इनके अंदर जारी और सारी है। ये सब चीजें मंजर आम पर लाने की जरूरत है, बिरादरान वतन को समझाने की जरूरत है। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, बल्कि जब भी हम दो चार अफराद उनके दरमियान में बैठेंगे हम अपनी इस खूबी को बयान करेंगे। जैसे ही इधर से खूबी की बात बयान होगी उधर से ढक्कन खुलना शुरू हो जाएगा। अपने अंदर की औरतों की जो खराबियां और उनकी जो आजादी को छीन लिया गया है लोग बयान करना शुरू कर देते हैं। हम खूबी बयान करते हैं, वो अपने अंदर की बातें बोलना शुरू कर देते हैं। हजरत उम्मे सलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यूं कह करके इनकार किया, या रसूल अल्लाह, मैं एक बेवा हूं, मेरे बच्चे भी हो गए हैं, मेरी उम्र भी ज्यादा हो गई है, अब मैं उम्र के उस मरहले में भी नहीं हूं और मेरे अंदर हया और गैरत भी बहुत ज्यादा है। मुझे अंदेशा है कि अगर मैं आपके निकाह में आ जाऊं और उसके बाद अगर आपको कोई तकलीफ पहुंचा दूं और मैं उसको बर्दाश्त न कर सकूं, इसलिए या रसूल अल्लाह मुझे ये निकाह मंजूर नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन ही हजरत उम्मे सलीमा के पास से निकल जाते हैं। कोई जोर जबरदस्ती मजहब इस्लाम ने यहाँ पर नहीं की है, नबूवत ने ये दाखिला और नबूवत ने ये एग्जाम्पल दे दिया है। फिर बाद में चल करके हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोबारा उम्मे सलमा के पास पहुंचते हैं और उनको राजी करते हैं। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके साथ निकाह फरमाया। हजरत उलमा बैठे हैं, मुगीस और बरीरा का वाक़या आपके सामने है। एक काले गुलाम थे, इंतहाई काले गुलाम जिनको मुगीस कहा जाता है, हजरत मुगीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और एक बांदी थी हजरत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बरीरा खूबसूरत थी और मुगीस बहुत काले थे और उनकी गुलामी के दौर के अंदर उनका निकाह हो गया था। हजरत आयशा सिद्दीका, मेरी और आपकी माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत बरीरा को खरीद करके आजाद कर दिया। इस्लामिक लॉ के हिसाब से जब दो गुलाम और बांदी का निकाह होता है
اور اس کے بعد اگر کسی کو آزاد کر دیا جائے تو اب یہ رائٹ اور اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھے یا چاہے تو پھر اس نکاح سے علیحدگی اختیار کر لے۔ حضرت بریرہ کو جیسے ہی آزادی ملی تو انہوں نے اپنے اس رائٹ کا استعمال کرنا چاہا اور کہا حضرت مغیث سے کہ اب تم مجھ کو بالکل جدا کرو۔ حضرت مغیث چونکہ ان پر فریفتہ تھے، بیوی تھی اور بچے بھی ہو گئے تھے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کر کے آئیں۔ بریرہ چاہتی ہے کہ جدائی اختیار کر لے اور مغیث چاہتے ہیں کہ جدائی اختیار نہ کی جائے۔ بریرہ کا رائٹ تھا جدائی اختیار کر لینا اور مغیث کہتے ہیں کہ نہیں، میری اور آپ کے درمیان اتصال سے رشتہ ہے، اب اس کو نہ چھوڑا جائے، یا رسول اللہ میں بریرہ کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریرہ کو سمجھایا کہ بریرہ تم مغیث کے ساتھ رہو، ان کی اب جو ہے عمر بھی ہو رہی ہے، ان کے بچے بھی ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں فرمایا، یا رسول اللہ مجھے آپ یہ بتلا دیجئے کہ یہ آپ کا حکم ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، کیونکہ میں نبوت کے حکم کو ٹھکرا نہیں سکتی ہوں۔ اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر مجھے یہ رشتہ منظور ہے، لیکن اگر آپ کا حکم نہیں اور آپ کا مشورہ ہے تو پھر مجھے اپنا اختیار استعمال کرنے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے بریرہ، یہ تو میرا مشورہ ہے، اگر آپ مانو تو، ورنہ آپ کو پورا اختیار ہے۔ حضرت بریرہ نے اپنی آزادی کا بھرپور اختیار کر کے حضرت مغیث سے اپنے رشتے کو توڑ دیا۔ آپ دیکھیں ایسے کئی واقعات آپ کو مل سکتے ہیں۔ اس لیے مذہب اسلام نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی آزادی کسی اور مذہب میں نہیں دی ہے، لیکن چونکہ عورت ایک دنیا کی اور آخرت کی کہہ لیجیے کہ حسین ترین چیز ہے، ہاں دنیا کی اور آخرت کی حسین ترین مخلوق ہے عورت، اور جتنا حسن اور خوبصورتی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس چیز کے استعمال کا اور اس چیز کو سنبھالنے کا طریقہ بھی اتنا ہی اہم ہوا کرتا ہے۔ خالق کائنات نے اور فطرت نے جب اس نیچر کو پیدا کیا تو اس نیچر کو سنبھالنے کے طریقے بھی بیان فرمائے ہیں۔ بس یہی کچھ طریقے ہیں جن طریقوں کو اگر انسان اختیار کرتا ہے تبھی جا کر کے اس عورت کا صحیح معنی میں ہم حق ادا کر رہے ہیں، ورنہ اس کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ انہی طریقوں میں سے بس ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ مرد کو چاہیے، جیسا کہ میں ہر جگہ پر یہ بات کہتا ہوں، کہ اپنی آنے والی بیوی کا نمبر 1 اچھا نام رکھے، اور نمبر 2 آنے والی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، اور نمبر 3 آنے والی بیوی کے لیے اپنی زیب و زینت کو اختیار کرے، اچھا لباس پہنے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے جب واپس آتے تھے تو گھر پہنچنے سے پہلے 2 کاموں کو بہت اچھی طرح سے کر لیا کرتے تھے۔ آپ نمبر 1 مسواک فرماتے تھے تاکہ گھر پہنچنے سے پہلے منہ کی بدبو کو صاف کر دیا جائے، اور نمبر 2 آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کو پسند فرماتے تھے، اچھی سے اچھی خوشبو کا استعمال جو بھی میسر ہوتی تھی فرما لیا کرتے تھے اور گھر پہنچتے تھے، اور جو بھی اپنا لباس ہوتا تھا اس لباس کو زیب تن فرماتے تھے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جہاں مرد ایک عورت سے اس بات کی چاہت اور خواہش رکھتا ہے کہ میری بیوی میرے سامنے زیب و زینت اختیار کرے، خوبصورت بن کر کے رہے، اور وہ اچھی طرح سے کہ دیکھ کر کے انسان کا دل لبھائے اور جو ہے اس کو اطمینان اور سرور میسر ہو، تو یاد رکھو تخلیقی طور پر اور نیچرلی طور پر عورت کی بھی یہ خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ میرا میاں بھی میرے سامنے ذرا خوبصورت نظر آنا چاہیے، میرا میاں بھی میرے سامنے ایک اچھے لباس والا ہونا چاہیے، اس کا منہ بھی صاف ہونا چاہیے، اس کے منہ سے کسی بھی قسم کی تمباکو کی، بیڑی کی یا پیاز کی، لہسن کی، ان سب چیزوں کی بدبو نہ آنی چاہیے۔ یہ عورت کا فطری اور نیچرلی رائٹ ہے، اور اس رائٹ سے محروم کرنے کی بنیاد کے اوپر مرد اور عورت کے درمیان میں جس ازدواجی اور دامپتیہ جیون کی بنیاد کے اوپر جو سنہرا اور خوشی کا ماحول پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے کہ آپ اس کے نیچرلی رائٹ سے اس کو محروم کر رہے ہیں۔ ہم ہر چیز کرتے ہیں، ہر چیز، ہاں، لیکن یہ چیز جو اپنی مستورات کے لیے یعنی اپنی بیوی کے لیے کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم اپنی عورت کے لیے اور عورت ہمارے لیے زندگی کا جیون ساتھی ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ہمارے اور ان کے درمیان کی زندگی کافی پھیکی پھیکی نظر آ رہی ہے۔
دوستو کہنے کی تو بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر ان باتوں کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مولوی سہیل سلمہ کے ہونے والے نکاح کو بے حد قبول فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عورت کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے، اور اپنی مستورات کو سمجھانے کی بھی ہم سب کو توفیق نصیب فرماوے۔ کچھ حضرات آئے ہوئے ہیں یہاں پر اس وقت اپنی کچھ ضرورتوں کو لے کر کے، کیونکہ ہمارے یہاں کا نظام جو ہے اس حساب سے میں بات کر رہا ہوں، لہذا ان کی جو بھی ضرورتیں ہیں آپ اپنی تحقیق کے مطابق ان کی مدد فرماویں۔ میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہے اس بات کی کہ جہاں مرد ایک عورت سے اس بات کی چاہت اور خواہش رکھتا ہے کہ میری بیوی میرے سامنے زیب و زینت اختیار کرے، خوبصورت بن کر کے رہے، اور وہ اچھی طرح سے کہ دیکھ کر کے انسان کا دل لبھائے اور جو ہے اس کو اطمینان اور سرور میسر ہو، تو یاد رکھو تخلیقی طور پر اور نیچرلی طور پر عورت کی بھی یہ خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ میرا میاں بھی میرے سامنے ذرا خوبصورت نظر آنا چاہیے، میرا میاں بھی میرے سامنے ایک اچھے لباس والا ہونا چاہیے، اس کا منہ بھی صاف ہونا چاہیے، اس کے منہ سے کسی بھی قسم کی تمباکو کی، بیڑی کی یا پیاز کی، لہسن کی، ان سب چیزوں کی بدبو نہ آنی چاہیے۔ یہ عورت کا فطری اور نیچرلی رائٹ ہے، اور اس رائٹ سے محروم کرنے کی بنیاد کے اوپر مرد اور عورت کے درمیان میں جس ازدواجی اور دامپتیہ جیون کی بنیاد کے اوپر جو سنہرا اور خوشی کا ماحول پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے کہ آپ اس کے نیچرلی رائٹ سے اس کو محروم کر رہے ہیں۔ ہم ہر چیز کرتے ہیں، ہر چیز، ہاں، لیکن یہ چیز جو اپنی مستورات کے لیے یعنی اپنی بیوی کے لیے کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم اپنی عورت کے لیے اور عورت ہمارے لیے زندگی کا جیون ساتھی ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ہمارے اور ان کے درمیان کی زندگی کافی پھیکی پھیکی نظر آ رہی ہے۔ دوستو کہنے کی تو بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر ان باتوں کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مولوی سہیل سلمہ کے ہونے والے نکاح کو بے حد قبول فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عورت کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے، اور اپنی مستورات کو سمجھانے کی بھی ہم سب کو توفیق نصیب فرماوے۔ کچھ حضرات آئے ہوئے ہیں یہاں پر اس وقت اپنی کچھ ضرورتوں کو لے کر کے، کیونکہ ہمارے یہاں کا نظام جو ہے اس حساب سے میں بات کر رہا ہوں، لہذا ان کی جو بھی ضرورتیں ہیں آپ اپنی تحقیق کے مطابق ان کی مدد فرماویں۔ میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ و تعالی ہم سب کو عورت کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے، اور اپنی مستورات کو سمجھانے کی بھی ہم سب کو توفیق نصیب فرماوے۔ کچھ حضرات آئے ہوئے ہیں یہاں پر اس وقت اپنی کچھ ضرورتوں کو لے کر کے، کیونکہ ہمارے یہاں کا نظام جو ہے اس حساب سے میں بات کر رہا ہوں، لہذا ان کی جو بھی ضرورتیں ہیں آپ اپنی تحقیق کے مطابق ان کی مدد فرماویں۔ میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔